اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الدلالة تابعة للإرادة قسموا الدلالة إلى قسمين التصورية والتصديقية التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من اللافظ ولو علم أن اللافظ لم يقصده. آج ہماری بات جو ہے وہ دلالت کے حوالے سے چلے گی کہ لفظ کا جو معنی کے اوپر دلالت کرنا ہے یہ کیا تابع ارادہ ہے یا نہیں ہے. اس میں یہاں پہ دو بحث سب سے یعنی اس میں اختلاف ہے علماء کے بیچ فقہاء کے بیچ کہ لفظ کا معنی کے اوپر دلالت کرنا ٹھیک ہے کیا یہ بالوضع ہے یا کیا کہتے ہیں بالارادہ ہے یعنی بے ارادہ متکلم یعنی یہ کہ کیا واضح نے جو وضع کیا ہے یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے یا پھر نہیں جو مراد جو متکلم نے جس معنی کو ارادہ کیا ہے یہ چیز اس سے سمجھ میں آتی ہے. بات یہ اس میں اختلاف ہے ابھی اس کے بارے میں گفتگو آئے گی. نہیں سمجھے تو ایک دفعہ سمجھا تھا کہہ رہے کہ لفظ ہے ہم جب بولتے ہیں مثال کے طور پر لفظ زید ٹھیک ہے تو معنی پہ دلالت کرتا ہے. لفظ کتاب ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے تو کہہ رہے کہ یہ جو لفظ آپ معنی پہ دلالت کرتا ہے تو ایک دال ہے تو یہ لفظ زید دال اور اس کا جو معنی ہے وہ مدلول ہوگا ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ سن کر جو معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ وضع کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے آپ کے یا پھر نہیں متکلم نے چونکہ ارادہ یہ کیا ہے اس سے لفظ زید سے اس معنی کا ارادہ کیا ہے وہ اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ لفظ کا اپنے معنی کو دلالت کرنا یہ تابع ہے. تابع یعنی پیروی کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ تابع ہے ارادہ متکلم کے یا پھر جو ہے وہ وضع کے. متواضع ہے ہاں. تو یعنی کیا ارادہ متکلم اور وضع کیا الگ الگ تھا؟ الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ متکلم کچھ اور ارادہ کر رہا ہو. واضح نے وضع کیا ہے لفظ اسد کو حیوان مفترس کے لیے اور آپ نے جو اس کو استعمال کیا مرد شجاع کے لیے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ اپنے معنی کو دلالت کرتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کس وجہ سے ہے یہ وضع کی وجہ سے ہے یا پھر جو ہے وہ دلالت کی وجہ سے یعنی ارادہ متکلم قصد متکلم کی وجہ سے ہے. یہ بات. اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ ہم جس دلالت کی یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں دلالت وہاں پہ کون سی دلالت مراد ہے؟ چونکہ تین قسمیں ہیں وضعیہ طبعیہ عقلیہ. تو ہماری جو گفتگو ہے کس میں ہے؟ سامنے کی بات ہے بالکل وضعیہ کی ہے چونکہ ہماری گفتگو وضع میں. ہاں اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ وضعیہ میں ہے طبعیہ اور عقلیہ میں نہیں ہے. کیونکہ بات جو پوری وضع کے بارے میں ہو رہی ہے بات تصور کی بات صحیح ہے لیکن اس لیے کہ صرف وضعیہ وہ ہے کہ جس میں الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کے بارے میں بحث کرتے ہیں ہے نا یہ بات کہہ سکتے ہیں. اچھا خیر یہ بات ہوگی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک جملہ کہیں گے کہ قسموا الدلالہ فقہا نے یا منطقین نے دلالت کی قسمیں کی ہیں کس کے دو قسمیں کیا تصدیقیہ تصوریہ اور تصدیقیہ. اب یہاں پہ دیکھیے بہت آسان سی بات ہے. خود انہوں نے کہا کہ قسموا یعنی مناطقہ نے تقسیم کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے تقسیم کی ہے مطلب یہ کہ یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو فقہاء یا مشہور کے نزدیک جو ہے وہ دلالت کی دو قسمیں ہیں تصوریہ اور تصدیقیہ. دلالت تصوریہ کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات. تصوریہ اس دلالت کو کہتے ہیں کہ لفظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن جو ہے وہ معنی کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے. لفظ کو سنتے ہی ذہن معنی کی طرف چلا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تصوریہ. ہاں یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس میں گرچہ کوئی سویا ہوا انسان کیوں نہ بول رہا ہو ہے نا سویا ہی ہوا انسان اگر بول رہا ہو پھر بھی آپ کا ذہن جو ہے اس کی معنی کی طرف چل جائے گا ٹھیک ہے. یا پھر اس کے علاوہ ایک اور مثال آپ جو جیسا کہ دیں گے جیسے کہ آپ لفظ اسد کہہ کر مراد کسے لے رہے ہیں؟ مرد شجاع کو لیکن پھر بھی آپ کا ذہن جو ہے کیا ہے؟ حیوان مفترس چل جاتا ہے جبکہ وہ مراد. دیکھیے یہ فرق ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ کیا فرق ہوگا مراد متکلم ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک مطلب وضع کہہ رہے ہیں یہی فرق ہوگا کہ اگر وضع کے تابع ہے تو صرف حیوان مفترس تک ذہن جانا چاہیے لیکن مراد متکلم تو حیوان مفترس نہیں ہے مرد شجاع ہے لیکن آپ کا ذہن جو ہے کہ حیوان مفترس تک جا رہا ہے. تو اسے کہتے دلالت ہے تصوریہ کہ لفظ کو سنتے ہی ذہن معنی کی طرف چلا جائے یعنی تصور اس طرف چلا جائے. تصدیقیہ کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ یہ ہے کہ لفظ کو سننے کے بعد ذہن مراد متکلم جو ہے اس لفظ سے اس کی طرف جائے. حقیقت
یعنی متکلم آپ کو جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس لفظ سے جو معنی مراد لینا چاہ رہا ہے آپ وہاں تک پہنچے، اسے ہم کہتے ہیں دلالت تصدیقیہ. بات واضح ہے؟ جی جی جی. تصدیق. ہاں تو یہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ایک طریقہ ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، مصنف نے. چونکہ بعض نے کہا ہے کہ دلالت جو ہے تابع وضع ہے، بعض نے کہا دلالت تابع ارادہ ہے، اختلاف ہے. مصنف نے جمع کا ایک طریقہ نکالا، ٹھیک ہے. پھر بعد میں اس کو وہ کر دیا، تسلیم نہیں کیا، لیکن ایک طریقہ ہے. کہا کیا؟ وہ یہ کہ مصنف یہ کہہ رہے تھے، ابھی ایک بات آئے گی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دلالتیں تصوریہ ہے وہ تابع وضع ہے، اور جو دلالت تصدیقیہ ہے وہ تابع ارادہ ہے. واضح؟ چونکہ اس میں اختلاف تھا کہ دلالت تابع وضع ہے یا پھر جو ہے وہ دلالت تابع ارادہ ہے. ارادہ یعنی قصد متکلم، ارادہ متکلم ہے. صحیح، وہ تابع ارادہ ہی اس میں ہوگا. اختلاف تھا، ٹھیک ہے. مصنف نے کیا کہا؟ ایک طریقہ جم کا یہ نکالا، چونکہ علماء میں اختلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ دلالت جو تصوریہ ہوتی ہے تابع وضع ہے، وہ تابع وضع ہے، اور دلالت تصدیقیہ جو ہوتی ہے وہ ارادہ تابع ارادہ ہے. ہاں، لیکن یہاں پر ایک سوال تھوڑا سا ڈیپ میں جا کر، وہ سوال کیا کہ آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دلالت تصوریہ تابع وضع ہے اور دلالت تصدیقیہ تابع ارادہ ہے؟ اس لیے کہ ابھی ایک بات آئے گی کہ دیکھیے دلالت تصوریہ میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دلالت تصوریہ میں آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کیا؟ پہلی چیز یہ کہ لفظ کا وضع ہونا معنی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہے، ایک بات. اور دوسری چیز کیا؟ علم بالوضع، کہ آپ اس وضع، یعنی اگر لفظ اسد ہے تو آپ کا ذہن لفظ اسد سن کر حیوان مفترس تک کب جائے گا؟ جب آپ عربی جانتے ہوں، ہے نا، جب آپ عربی سے واقف ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو لفظ اسد کے معنی ہی نہیں جانتا، اس کو علم بالوضع نہیں ہے، تو آپ لاکھ اسد کہتے رہیے، اس کا ذہن جو حیوان مفترس تک نہیں جائے گا. تو یہ کہنے کا مطلب کیا کہ دلالت تصوریہ میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرے علم بالوضع. اب یہاں پر کیا کریں؟ دلالت تصدیقیہ میں کہا کہ یہاں پہ چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لفظ سے معنی متکلم، مراد متکلم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز کیا کہ متکلم مقام بیان میں ہو، ٹھیک ہے. مقام بیان میں ہو یعنی کیا مطلب؟ جیسے اگر کہہ رہا ہے اضرب زیدن، تو وہ مقام نہیں، وہ بتانا چاہ رہا ہے اضرب زیدن سے کہ مطلب زید کو مارو. وہ یہ نہیں کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اضرب زیدن، مثال طور پر وہ ذات کی ادائیگی آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ذات ایسے ادا کرتے ہیں. تو مقام بیان ہونے کیا مطلب؟ یعنی وہ قاصد ہو جو بیان کر رہا ہے، مقام بیان میں ہو، یہ نہ کہ مطلب کچھ اور معنی مراد لینا چاہ رہا ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز وہ کہہ رہے کیا ہے کہ وہ جاد ہو، متکلم جو ہے وہ جاد ہو. یاد ہے کیا مطلب؟ یعنی جدی ہو، حاضل نہ ہو، مذاق نہ کر رہا ہو. کہہ رہا ہے کہ جیب لی الماء مثلا، ٹھیک ہے، اور الماء کہہ کے وہ مذاق نہ کر رہا ہو، بلکہ کیا ہے واقعی اس کو پیاس لگی اور وہ آپ سے پانی طلب کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ متکلم جو ہے معنی کا قصد بھی رکھتا ہو، یعنی شعور رکھتا ہو معنی کا، بس یوں ہی جو ہے کیا ہے کلام کو ادا نہ کر رہا ہو. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کوئی قرینہ جو ہے وہ اپنی مراد کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ کرے. یعنی کوئی ایسا قرینہ نہ وہ وضع کر دے، کوئی ایسا قرینہ نہ لائے کلام میں کہ جو اس کے مراد کے خلاف ہو. بات واضح؟ جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا اشتری اللحم الغنم مثلا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کیا، اس جملے کو کہنے سے پہلے اس نے بہت سے نقصانات گنائے آپ کے سامنے کہ لحم غنم کے یہ نقصانات ہیں اور ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، یہ ساری چیزیں کر کے. تو گویا کہ ایک قرینہ حالیہ یہاں پر موجود ہے، اس کے بعد کرے اشتری لحم غنم. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو مراد نہیں لینا چاہ رہا ہے، وہ واقعی طور پہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کے لیے لحم غنم کو خریدا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرینہ وضع کیا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں. بات واضح؟ تو یہ چار چیزیں اگر ہوں گی تب دلالت تصدیقیہ ہوگی. بات واضح؟ تو مصنف نے جمع اس طریقے سے کیا کہ اختلاف تھا تابع وضع ہے یا تابع ارادہ، تو انہوں نے کہا کہ جو دلالت تصوریہ ہوتی ہے وہ تابع وضع ہے اور جو دلالت تصدیقیہ ہوتی ہے وہ تابع ارادہ ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب اس کے بعد تو یہ تو جم کا طریقہ ہے، لیکن مصنف نے آپ نے کیا اختیار کیا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا قسم الدلالہ، دلالت کی قسمیں کی گئی ہیں تصوریہ اور تصدیقیہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہیں کہ ہم نے جو اختیار یہ کیا ہے کہ دلالت کی اصلاً جو ہے وہ یہ تقسیم ہی نہیں ہے تصوریہ اور تصدیقیہ کی طرح، بلکہ میرے نزدیک دلالت کی بس ایک قسم ہے، وہ ہے دلالت تصدیقیہ. دلالت تصوریہ کوئی قسم ہی نہیں ہے. اگر آپ دلالت تصوریہ کو سمجھ رہے ہیں، آپ قسم مان رہے ہیں، مصنف اشکال کر رہے ہیں، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا.
جیسے مثال آپ یہ کہیں تقسیم الشیء الی نفسہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جسے کہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، کیا پہلی قسم انسان اور دوسری قسم عالم، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسان کی دو قسمیں عالم اور جاہل، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن تقسیم الشیء الی نفسہ کیا ہے کہ انسان کی دو قسمیں، ایک مطلب ہے انسان اور دوسری قسم جو عالم، تو یہ تو وہی جو مقسم میں ہے وہی قسم جو ہے آپ لا رہے ہیں، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں دلالت تصوریہ ہی دلالت ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دلالت کی جو ہے کیا دو قسمیں ہو جائیں گی، تصوریہ اور تصدیقیہ. تو کہہ رہے ہیں تصوریہ دلالت سے کوئی ہٹ کر الگ سی چیز نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جن کو یعنی کہا جائے کہ علم فقہ اور علم منطق و فلسفہ کا باپ کہا جاتا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کا یہی نظریہ ہے، انہوں نے بھی یہی اختیار کیا ہے. ان کے نزدیک بھی صرف دلالت تصدیقیہ ہے، تصوریہ کوئی دلالت نہیں ہے. بات واضح؟ اس کے بعد سے دو مثالیں دی ہیں اپنے اس مختار کے اوپر کہ دلالت تصوریہ کوئی دلالت نہیں بلکہ تصدیقیہ ہی ہے. وہ انشاءاللہ تطبیق میں ہم حل کر لیں گے. بہت آسان سی بات ہے. کہہ رہے ہیں قسم بات واضح ہے انشاءاللہ، یہ کوئی بات نہیں واضح. ہاں، سب سے پہلے تصوریہ اور تصدیقیہ کی تعریف بیان کریں گے. کہہ رہے ہیں قسم الدلالۃ الی قسمین. یہاں پہ بات یاد رہے، آپ اگر پینسل ہے تو لکھنا چاہیے کہ یہاں پہ جو دلالت کی بات ہوئی ہے دلالت وضعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے، کہہ رہے دلالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصوریہ اور ایک ہے تصدیقیہ. ٹھیک ہے، اب تصوریہ وہیہ یہ قسم کہاں پلٹے گی؟ کہاں گیا؟ دلالت کی طرف، تصور کی طرف، تصوریہ کی طرف. جی، تصوریہ کی طرف. یہ وہی دلالت تصوریہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہیہ ان ينتقل ذہن الانسان الی معنی اللفظ بمجرد صدورہ من لافظ. دلالت تصوریہ کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ کہ انسان کا ذہن معنی لفظ کی طرف سنتے ہی، لفظ کو سنتے ہی لفظ کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے بمجرد صدورہ من لافظ. لافظ یعنی جو لفظ کو ادا کرنے والا ہے، جو تلفظ کرنے والا ہے، تلفظ کرنے والے کی زبان سے لفظ کے سنتے ہی فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ معنی کی طرف منتقل ہو جائے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دلالت تصوریہ کہتے ہیں. ولو علم ان اللافظ لم یقصد. دیکھیے اب یہاں سے فرق ہے تصوریہ تصدیقیہ میں. گرچہ وہ یہ جان رہا ہے کہ جو لافظ ہے، جو تلفظ کرنے والا ہے، وہ قاصد معنی نہیں ہے، وہ لفظ اسد کہہ کے کیا مراد لینا چاہ رہا ہے؟ مرد شجاع کو، حیوان مفترس کو نہیں مراد لینا چاہ رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ حیوان مفترس کی طرف جا رہا ہے. بات واضح ہے؟ جی ہاں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دلالت تصوریہ کہتے ہیں. جیسے کا انتقال الذہن الی المعنی الحقیقی عند استعمال لفظ فی معنی مجازی. دیکھیے وہی مثالیں جو بھی ہم نے دی تھی، کیا کہ آپ کا ذہن معنی حقیقی کی طرف جا رہا ہے. یعنی لفظ اسد کا معنی حقیقی کیا ہے؟ حیوان مفترس. اس کا معنی مجازی کیا ہے؟ مرد شجاع. آپ نے استعمال کہاں پہ کیا ہے لفظ اسد؟ مرد شجاع کے لیے، لیکن آپ کا ذہن جا رہا ہے کہاں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب متکلم نے قصد کیا ہے نہیں حیوان مفترس کا، ہم نے یہاں پہ کیا فرض کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا ہے کہ متکلم نے حیوان مفترس کا قصد نہیں کیا ہے، اس کا قصد تو مرد شجاع کے لیے، لیکن پھر بھی آپ کا ذہن وہاں پہ پہنچ جا رہا ہے. جی، اسے ہم کہتے ہیں دلالت تصوریہ. لیکن اسی کے برعکس کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ. وہاں پہ کیا ہے کہ قصد متکلم ہو جو وہیں پر پہنچے. جی، ما ان المعنی الحقیقی لیس مقصودا للمتکلم. جبکہ لفظ اسد کہہ کے مقصود حیوان مفترس کو مراد نہیں لینا چاہ رہا ہے، وہ مقصود متکلم نہیں ہے. ایک بات. دوسری مثال دی وَكَ انتقال الذہن المعنی من اللفظ الصادر من الصاحی او النائم او الغالب. ٹھیک ہے، یہ تو حقیقت اور معنی مجازی سے مثال دی. دوسری مثال یہ دے رہے ہیں جیسے کیا ہے کہ ذہن کا معنی لفظ کی طرف منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے، اگر کوئی سہون ہی کوئی گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، مانگنا تھا اسے قلم، اس نے بھول سے کہہ دیا کتاب دیجیے، پھر بھی آپ کا ذہن سنتے ہی فوراً کتاب کی طرف چلا جائے گا، جبکہ وہ قلم لینا چاہ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، نائم کوئی سویا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ سویا ہوا انسان لاکھ پانی پانی کہے، آپ اسے پانی لا کر نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی جب وہ پانی کہے گا تو آپ کا ذہن پانی کی طرف چلا جائے گا. اس طریقے سے غالط جو غلط کر رہا ہے، مطلب جسے بھی ہم نے بتایا، ہمیں کہنا تھا قلم، ہم کہہ دیا کتاب ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ زید آیا جبکہ آیا تھا امر، لیکن پھر بھی آپ کا ذہن جو زید کے لفظ چلے گا. یہ تو اس طرح کی اگر دلالت ہو یہ لفظ کی اپنے معنی کے اوپر، جہاں پہ جبکہ متکلم کا قصد اس میں شامل نہیں ہے، تو اسے ہم دلالت تصوریہ کہتے ہیں. ایک دوسری قسم ہے وہ دلالت تصدیقیہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہی دلالت اللفظ علی المعنی مراد للمتکلم فی اللفظ وقاصد لاستعمالہ فی. کہ لفظ کا معنی کے اوپر دلالت کرنا، لیکن کون سا معنی؟ وہ معنی کہ جو مراد متکلم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ فرق ہے. وہاں پہ کیا تھا؟
جو لفظ کا معنی ہے اس پر آپ کا ذہن جا رہا ہے. یہاں پر ذہن کہاں منتقل ہو رہا ہے؟ جو مراد متکلم ہے. ٹھیک ہے. وقاصد الاستعمال فی، اور جو استعمال کر رہا ہے متکلم اسی معنی کی طرف جو ہے وہ معنی مستعمل فی میں آپ کا ذہن جو ہے وہ جا رہا ہو. وہذہ الدلالہ متوقفۃ علی عدۃ اشیاء، اور یہ دلالت جو ہے متوقف. دیکھیے وہاں پہ انہوں نے نہیں بتایا کہ متوقف کتنی چیزوں پہ ہے، لیکن ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا شرح میں کہ 2 چیزوں میں متوقف ہے. کون سی؟ ایک وضع اور کہ لفظ جو ہے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور دوسرا جو کیا علم بالوضع. اور یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہ 4 چیزوں پر موقوف ہے. اولاً احراز کون المتکلم فی مقام البیان والافادہ، کہ متکلم جو مقام بیان اور مقام افادہ و استفادہ میں ہو. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہو کچھ. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ وثانیاً علی احراز انہ جاد غیر حاضر، کہ متکلم جو ہے وہ کیا ہو؟ جدی، جدی ہو، یعنی مذاق نہ کر رہا ہو. جی. ثالثاً علی احراز انہ قاصد لمعنی کلامہ شاعر بہ. تیسری چیز یہ ہے کہ متکلم جو ہے وہ کیا ہے؟ قاصد معنی ہو، یعنی معنی کا قصد بھی رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اور اس لفظ کا کیا معنی ہے اس کو وہ شعور بھی رکھتا ہو، سمجھتا بھی ہو. ٹھیک ہے، یوں ہی نہ بتائیں، بیان کرے. ورابع چوتھی چیز علی عدم نصب قرینۃ علی ارادۃ خلاف الموصولہ، جو معنی موصولہ ہے اس کے برخلاف وہ کوئی قرینہ جو ہے وہ نصب نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ دیکھیے متفق علیہ بات ہے کہ اگر قرینہ موجود ہے تو ہم قرینے کے ساتھ چلیں گے، جو قرینہ بتائے گا ہم قرینے ہی کو قبول کریں گے. وہذا هو مراد. ہاں، وَإِلَّا کریں، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ اگر قرینہ جو کیا ہے وہ نہ کرے اپنے خلاف پر، کانت الدلالۃ تصدیقیہ علی طبق القرینۃ المنصوبہ. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ عدم نصب القرینہ. ہم نے کیا کہا کہ کب دلالت تصدیقیہ ہوگی؟ جب 3 کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کیا ہو؟ قرینہ. کہ قرینہ برخلاف مراد متکلم نصب نہ کرے. لیکن اگر کوئی قرینہ نصب کر رہا ہے، وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی علم یکن کذالک، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ قرینہ نصب کر رہا ہے، نہیں کر برخلاف، ہاں برخلاف کے اوپر قرینہ نصب کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کانت دلالۃ تصدیقیہ علی طبق القرینۃ المنصوبہ. جو قرینہ اس نے نصب کیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کریں گے. بات واضح ہے؟ والمعروف، دیکھیے والمعروف یعنی والمشہور ان الدلالۃ الاولی التصوریہ معلولۃ للوضع. دیکھیے ہماری گفتگو کیا تھی؟ اصل ہیڈنگ پہ آئیے، کیا کہا تھا؟ الدلالہ تابعۃ للارادہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز بڑھانا، اس میں اصلی سوال تھا کہ دلالہ تابع ارادہ ہے او بالوضع، یا پھر دلالت جو ہے تابع وضع ہے. یہ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ معروف یہ ہے کہ دلالت اولی دلالت تصوریہ، یہ کیا ہے؟ معلولۃ للوضع. یہ کیا ہے؟ معلول وضع ہے، یعنی اس کی علت جو ہے کیا ہے؟ دلالت ہے. ٹھیک ہے. اے ان الدلالۃ الوضعیہ ہی الدلالۃ التصوریہ، یعنی دلالت وضعیہ جو ہے دلالت تصوریہ ہے. وہذا ہوا مراد من یقول ان الدلالہ غیر تابعۃ للارادہ. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ دلالت تابع ارادہ نہیں ہے، 2 باتیں ہیں. دیکھیے، ایک چونکہ جو کہے گا کہ دلالت تابع وضع ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرینہ کرو. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تابع وضع نہیں ہے. کیونکہ 2 ہی باتیں تھیں، یا تو تابع وضع ہے، تابع ارادہ ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے دلالت تابع وضع ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تابع ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے دلالت تابع ارادہ ہے، تابع وضع نہیں ہے. حسن. تو اب بس اسی جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے اور دیکھیے عبارت سمجھیں. ان الدلالہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان الدلالہ غیر تابع للارادہ، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الدلالہ غیر تابعۃ للارادہ. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دلالت تابع ارادہ نہیں ہے، غیر نہیں ہے، نہیں کا ترجمہ کریں گے تو مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ تصوریہ، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دلالت تابع وضع ہے. جی بس. ٹھیک ہے. بل تابعۃ لعلم السامع بالوضع، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ دلالت تابع ہے علم سامع بالوضع کے. اب دیکھیے اس جملے میں تابع علم سامع، وہ دونوں جو ہم نے بتایا 2 معیار، وہ دونوں ذکر کر دیے، ایک تو علم اور دوسرے وضع. واضح انشاءاللہ نہیں واضح؟ ہاں واضح، میرے خیال سے نہیں واضح لگ رہا. واضح. تو یہاں تک تو کیا تھا؟ یہاں تک ایک سمجھ لیجیے ایک طریقہ جمع تھا. مصنف نے جمع کرتا، چونکہ یہاں پہ اختلاف تھا تابع وضع ہے یا تابع ارادہ ہے. تو مصنف نے کیا کہا کہ جو تصوریہ والے ہیں، جو تابع وضع ہیں، ہاں تو ان سے یہ کہیں کہ جو دلالت تصوریہ ہوتی ہے وہ تابع وضع ہے، جو دلالت تصدیقیہ ہے وہ تابع ارادہ ہے. ایک دم کا طریقہ. لیکن مصنف کہہ رہے کہ ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ والحق یہ ہے کہ ان الدلالہ تابعۃ للارادہ.
اگر ہم یہ کہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے. تصدیقی. ٹھیک ہے. نہیں اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے, وہی دلالت تصدیق یہ کہیں گے, لیکن چونکہ تصوریہ ان کے نزدیک دلالت ہی نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک وہ دلالت کی دو قسمیں نہیں ہیں, دیکھیے بیان کریں گے. جی والحق ان دلالت تابع للارادہ. ٹھیک ہے, تو اب میں گویا کہ جواب دینا چاہ رہا ہے, اگر کوئی یہ سوال کرے کہ دلالت تابع ارادہ ہے یا نہیں ہے, تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک دلالت تابع ارادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی تابع وضع نہیں ہے, مصنف ان میں سے ہے. وَأَوَّلُ مَنْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ, اور سب سے پہلے جو اس بات کی طرف متوجہ ہوا, کس بات کی طرف؟ یہ تابع ارادہ. ہاں, ورنہ ان سے پہلے سب کیا کرتے تھے, سب کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ دلالت تابع وضع ہے, سب یہ کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا کہا کہ دلالت تابع وضع نہیں ہے بلکہ دلالت تابع ارادہ ہے. لأن اول من تنبہ لذلك فيما نعلم الشیخ نصیر الدین الطوسی اللہ مقامہ. ٹھیک, لأن الدلالت فی الحقیقہ منحصرۃ فی الدلالت التصدیقیہ. دیکھیے گفتگو آ گئی کہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو دلالت ہے وہ منحصر ہے فقط کس میں؟ دلالت تصدیقیہ میں. وہ کہ تصوریہ ان کے نزدیک دلالت نہیں رہی. والدلالت التصوریہ التي يسمونها دلالۃ لیست بدلالہ. دلالت تصوریہ جسے دلالت نہیں ہے, دلالت ہی نہیں ہے. تو پھر اب سوال کہ حضور جب وہ دلالت نہیں ہے تو ابھی آپ نے خود ہیڈنگ میں کہا کہ قسم دلالت تصوریہ و تصدیقیہ, تو کہہ رہے کہ تصوریہ کو جو آپ دلالت کہتے ہیں وہ مسامحتاً مجازاً کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقتاً وہ دلالت نہیں ہے. وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ, گرچہ اسے دلالت کہا جاتا ہے تصوریہ کو, لیکن وہ حقیقتاً دلالت. دیکھیے کیا مطلب, یعنی حقیقتاً نہیں مطلب کیا ہے, مجازاً ہے, مسامحتاً ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو تصوریہ دلالت نہیں ہے. فَإِنَّهُ, ہاں وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ, گرچہ دلالت تصوریہ کو آپ دلالت کہتے ہیں لیکن وہ کس اعتبار سے؟ فَإِنَّهُ مِن بَابِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجَوُّزِ, وہ من باب مجاز ہے. ٹھیک ہے, من باب شبہ ہے, یعنی مشابہتاً آپ کہتے ہیں. جس طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں استثناء منقطع کو آپ کیا کہتے ہیں, استثناء کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جیسے آپ ایک مثال کیا دیتے ہیں, جاء القوم الا حمارا, ہاں قوم آئی سوائے حمار کے. تو حمار اس میں یہ کیا کس کی مثال ہے؟ استثناء منقطع کی. تو استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مستثنیٰ کو مستثنیٰ من سے الگ کریں. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ اگر آپ اس کو نہ کرتے تو گویا کہ مستثنیٰ مستثنیٰ من میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں, اس کو استثناء کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاء القوم الا حمارا میں اصلا حمار قوم میں داخل ہی نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ اس کو استثناء کو استثناء منقطع کو استثناء کہتے ہیں, تو کہا کہ وہ مجازاً کہتے ہیں. ویسے یہاں پر بھی ہے, تصوریہ در حقیقت تصور وہ دلالت نہیں ہے لیکن مجازاً آپ اسے دلالت کہتے ہیں. یہ شیخ طوسی جو ہے یہی باب طوسی نہیں, یہ علامہ ہلی کے استاد تھے. جی ہاں, خواجہ نصیر الدین طوسی, ان کی کتاب وہ ہے تجرید الاعتقاد, پڑھائی جاتی ہے یہاں, عقائد کی سب سے آخری کتاب ہے. ان کا بہت تجرید بڑا مقام تھا, بہت بڑا نام ہے. خیر, فلسفے کے اعتبار سے نا. لأن التصوریہ فی الحقیقت ہے من باب تداعی المعانی, اس لیے کہ دلالت تصوریہ ہوتی ہے, جو تصوریہ ہوتی ہے وہ فقط معانی کو کیا کرنے, قریب کرنے کے لیے, معانی کو بلانے کے لیے ہے, معانی کو دعوت دینے کے لیے الفاظ کے. ہاں, الذی یحصل بادنی مناسبۃ, جو یعنی یہ جو تداعی معنی ہے, یعنی لفظ کو سنتے ہی معنی کی طرف ذہن کا چلا جانا, یہ کیا ہے, یہ ادنا مناسبت سے, تھوڑی سی بھی اگر مناسبت ہوگی تو آپ کا ذہن جو اس کی طرف چلا جائے. وتقسیم الدلالہ الی تصدیقیہ و تصوریہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. اب یہ اشکال ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس پر بضد ہے کہ وہ دلالت کی دو قسمیں کرے, تصوریہ تصدیقیہ, تو اس پر اشکال یہ لازم آئے گا کہ تصور الشیء الی نفسہ و الی غیرہ, جیسے ہم نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دلالت خود تصوریہ ہے, تصوریہ اور دلالت ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علت تصدیقیہ, تو وہ گویا ویسے ہی ہے, انسان کی دو قسمیں ہیں, ایک انسان اور دوسرے جو ہے عالم مثلا, اور ایسا صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے جواب دینے وسر یعنی کیا دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے آپ تصوریہ کو دلالت نہیں کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ کہیں گے تو اس سے تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا. والسر فی ذلک ان الدلالہ حقیقتاً, دیکھیے حقیقت میں جو دلالت ہے, جیسا کہ ہم نے منطق کے جزء اول میں اس کو بیان بھی کیا ہے, شیخ مظفر کہہ رہے ہیں المنطق کی کتاب ہے. دلالت کی کیا ہے, دلالت کی تعریف بتا رہے ہیں. حقیقت میں دلالت کسے کہتے ہیں؟ ہے ان یکشف الدال عن وجود المدلول, کہ دال جو ہے وہ مدلول کے وجود کا کشف کرے. ٹھیک ہے, دھواں دیکھا آپ نے,
آگ کا کشف کیا، ٹھیک ہے. کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، آپ نے کشف کیا کہ کوئی وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. کوئی باہر سے پکار رہا ہے، لفظ کو سنتے ہی آپ نے وجود لافظ کو کشف کیا، یہ دلالت ہے. فَيَحْصُلُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ، حاکم میں پڑھے گی دال، تو کیا ہوگا؟ دال کے علم سے، دال کے معلوم ہونے سے، دال کے جان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ العلم بالمدلول، مدلول کا بھی علم ہو جاتا ہے. آپ دھوئیں کو جانتے ہیں تو آگ کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے. آپ زید کوئی پکار رہا ہے، لفظ کو سنتے ہیں تو کوئی پکارنے والے کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے، کس کی دلالت؟ سوا ان کا ندا لفظ وغیرہ، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ لفظ ہو جیسے زید کوئی پکارنے والا ہو، یا غیر لفظ جیسے دھواں ہو، یہ آواز ہو. ٹھیک ہے. ہاں بات واضح ہوگی. اب مثال دے رہے ہیں، مثال دیکھیے جیسے ان طرقۃ الباب یقال انہا دالۃ علی وجود شخص علی الباب طالب لاہل الدار، کہ جو مثلا بیل کا بجنا، ٹھیک ہے، دروازے کے، اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص ہے دروازے کے پیچھے جو آپ کو، جو صاحب دار کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے. بے اعتبار ان، کیوں ایسا کیوں ہے کہ کوئی شخص آپ کو پکار رہا ہے دروازے کے پیچھے، آپ کو طلب کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ چونکہ مطرقہ جو ہے یعنی بیل، ابھی پہلے زمانے میں وہ کنڈا لگا ہوتا تھا دروازے کے پیچھے، اس کو بجاتے تھے. ہاں تو مطرقہ جو ہے کیا ہے؟ یہ موضوعۃ لہذہ الغایہ، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. اس کو مطلب گھنٹی بجانے کے کوئی مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کچھ اور مقصد، بس مقصد یہی ہے کہ کوئی بلا لے. وتحلیل هذا المعنى ان سماع الطرق يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقہ. ٹھیک ہے. تو اس معنی کی تحلیل کیسے ہوگی؟ آپ اس طریقے سے تحلیل کر سکتے ہیں کہ اس طریقے کا سننا، اس گھنٹی کا سننا، ٹھیک ہے، آواز کا سننا، اس سے کشف ہوتا ہے کس بات کا؟ کہ وجود طالب، کہ کوئی ہے جو آپ کو طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے. قاصد لطلب، اور وہ قصد کر رہا ہے آپ طلب کا، یعنی آپ کو بلانے کا. فیحصل من العلم بالطرقہ، تو آپ کیا ہوتا ہے؟ علم بالطرقہ، یعنی جو گھنٹی بج رہی ہے اس کے علم سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی ہے جو ہم کو پکار رہا ہے. العلم بالطارق وقصدہ، تو گھنٹی بجی تو آپ کو کیا علم ہوا؟ صرف گھنٹی بجنے کا علم نہیں ہوا، بلکہ کوئی ہے کہ جو بجا رہا ہے، اس کا کوئی قصد ہے. جی. ولذلك يتحرك السامع الى اجابته، بس جیسے ہی بیل بجتا ہے فوراً جو ہے آپ پہنچ جاتے دروازہ کھولنے کے لیے. لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور طرقہ الى تصور شخص ما، ایسا نہیں ہے کہ گھنٹی کو سنتے، بیل کو سنتے ہی انسان کا ذہن جو کیا ہے کسی اور چیز کی طرف جاتا ہو، کسی شخص کی طرف جاتا ہو. فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او الطرقہ من دون ان يسمع طرحا. دیکھیں بہت دقیق بات ہے یہ، ابھی سننے میں بہت آسان سے لگے گی لیکن اس کو تطبیق کرنا بہت سخت ہے. آپ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اصل مطلب ہمارا کیا ہے؟ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ حقیقت میں جو دلالت ہے وہ فقط تصدیقی ہے، تصوریہ نام کی کوئی دلالت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اس کو ہم نے ثابت کیسے کیا؟ ثابت انہوں نے اس طریقے سے کیا، کہا کہ حقیقت میں جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت تصدیقیہ ہوتی ہے، تصوریہ نہیں ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس میں قصد شامل ہو. بات واضح ہے. تو اب اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیل بجاتا ہے باہر سے تو آپ کو کیا علم ہوتا ہے؟ وہاں پہ کوئی ہے، طارق ہے. ہاں صرف یہ نہیں ہوتا ہے، اگر صرف یہ کہ کوئی شخص موجود ہے وہاں پر اور وہ ہمیں طلب کوئی بجا نہیں، اگر صرف یہ ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہوا بھی اگر چلے، ہوا سے آواز آ جائے تو بھی آپ کو جو کیا ہے، آپ کا ذہن وہاں پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا آپ کا ذہن جاتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو بیل کو بجا رہا ہے اور وہاں پر وہ موجود ہے، اور وہ قصد یہ کیے ہوئے ہے. سنیے، اس کا قصد یہ ہے کہ میں آؤں، دروازہ کھولوں اور اس سے ملاقات کروں. یہ ساری چیزوں کے اوپر، یعنی اس کے قصد کی طرح آپ کا ذہن جا رہا ہے، صرف فقط وجود کے اوپر نہیں جا رہا ہے. ہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر معیار فقط اس کا وجود ہوتا تو وہ تو صرف ہوا سے بھی اگر مطرقہ بچ جائے، ٹھیک ہے، یہ تصوریہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہی تو کہہ رہے، تو یہ تصوریہ ہو جائے گا. تو ہمارا ذہن جو کس کا قصد کی طرف جا رہا ہے، اس کے کہ وہ آپ کو طالب ہے کوئی جو بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. لا انہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اتنی چیزوں کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے، کوئی وجود طالب ہے جو آپ کو طلب کر رہا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے. لا انہ ينتقل ذہن السامع من تصور الطرقہ الى تصور شخص ما، نہ یہ کہ صرف ذہن جو آپ کا کیا جا رہا ہے طرقہ کے تصور سے، یعنی بیل کے تصور سے کوئی کسی شخص سے وجود کی طرف، فقط اس طرف ذہن نہیں جا رہا ہے. فإن هذا، کہہ رہے کہ اچھا کیوں نہیں جا رہا؟ سوال کہیں کہ نہیں جا رہا ہے بالکل، اس لیے ذہن جا رہا ہے. ہاں جواب کہ فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور المعنى الباب،
کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صرف یہ چیز کہ کوئی شخص باہر کھڑا ہو ہے نا، کہہ رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف آپ باپ کا تصور کریں، ٹھیک ہے، آپ 11 بجے ہم آتے ہیں مثلا، آپ 10 بجے یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور تصور کریں وہاں پہ دیکھا آپ نے تو کہا کہ سمیم بھائی وہاں کھڑے ہیں مثلا، تو آپ کو ذہن آ سکتا ہے، تصور میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، بالکل آ سکتا ہے، لیکن آپ وہاں پہ حرکت نہیں کریں گے، آپ دروازہ کھولے نہیں جائیں گے، سمجھ رہے بات؟ تو یہ جو تصور ہے اس کی طرف ذہن کب جاتا ہے؟ کہا کہ یہ اس وقت جاتا ہے کہ جب کوئی شخص موجود ہو اور آپ کو بلا رہا ہو، بات واضح ہے، یعنی اس کی قصد بھی شامل ہو۔ فإن هذا الانتقال، کہنے کہ اگر معیار صرف یہ ہو کیا کہ تصور شخص ما، کسی شخص کا آپ تصور کر لیں کہ کوئی گھنٹی کے پاس کھڑا ہے، تو کوئی بھی گھنٹی کے پاس کھڑا ہو، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بس گھنٹی کا تصور کیجئے، باپ کا تصور کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی بھی کھڑا ہو، میں کھڑا ہوں، کوئی غیر کھڑا ہو، لیکن یہ کہ ہم ہی کھڑے ہیں اور ہم ہی آپ کو بلا رہے ہیں، یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب دلالت تصدیقیہ ہوگی، بات واضح ہے؟ فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور المعنى الباب، صرف آپ باپ کا تصور کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ تصور آ جائے کوئی شخص ہے جو باہر کھڑا ہے، بات واضح ہے؟ اب الترقہ، یا پھر آپ صرف بیل کا تصور کر لیجئے، من دون ان يسمع ترقہ، کہہ رہے بنا گھنٹی کے سنے ہوئے بھی آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہوا سے چل ہے کہ نہیں؟ بیل نہیں بجی ہے لیکن پھر بھی آپ تصور کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کہا جملہ، آپ تصور کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تو کہنے تو یہ جو تصور ہے، سمجھ رہے میری بات؟ کہ اس کے لیے آپ لفظ کے محتاج نہیں ہیں، آپ بیل بجانے کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دلالت تصوریہ جو ہوتی ہے اس کے لیے بیل بجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی تصور کر سکتے ہیں۔ من دون ان يسمع ترقہ ولا يسمى ذلك دلالہ، اس کو دلالت نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دلالت تو وہاں ہوتی ہے کہ ایک دال ہو جو مدلول کے وجود کا کشف کرے، اور جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے بس یوں ہی سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی مثلا باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر کوئی دال ہے؟ نہیں، کوئی دال بھی نہیں ہے اور کوئی مدلول بھی نہیں ہے، صرف تصور ہی تصور، بات واضح ہے؟ تو کہ اگر جہاں تک تصور کا سلسلہ ہے تو تصور تو بس بنا دال کے بھی وجود میں آ سکتا ہے، بات واضح ہے؟ جی جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کو تصوریہ کو مانتے دلالت نہیں کہتے ہیں، ہم تصوریہ کو دلالت ہی نہیں کہتے۔ کیوں تصوریہ کو دلالت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ دلالت کی تعریف ہم نے کیا کی؟ کہ دلالت کی تعریف ہم نے یہ کی کہ دال اس طرح سے ہو کہ دال کے تصور سے مطلوب کا کشف ہو، ٹھیک ہے؟ اور تصوریہ میں ہم ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں، بات واضح ہے؟ وضع والملوثہ، دال کے وجود سے مطلوب سمجھ میں تصدیقیہ ہے، نہیں، یہ دلالت کی تعریف ہے، دلال کی تعریف، دلالت کی تعریف ہے، اور تصدیقیہ میں ایسا ہوتا ہے، تصدیقیہ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو دلالت ہے وہی تصور ہے، یہی بتا دیں، جو دلالت ہے وہی تصور ہے، آپ نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ہم کیا تصور کو نہیں مانتے اس میں، کہ جو دلالت ہے وہی تصور ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، آپ اس کو نہ کہیں، چونکہ اگر ایسا کہیں گے تو پھر ان کی یہ بات یہاں پر جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو جائے گی، لیکن ولا یسمى ذلك دلالہ، ہم تصوریہ کو اصلا دلالت ہی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے دلالت کا معیار کیا رکھا ہے کہ ایک دال ہو جو مدلول کا کشف کرے، ٹھیک ہے، اور تصوریہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وضع علم الوضع تصور، ولذا ان الطرق لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حرکت الہوا مثلا، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ طرقہ جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے ہو جائے، تو کہہ رہے لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقہ، تو جو مطرقہ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ کہ کوئی شخص ہو جو صاحب دار کو بلا رہا ہو، اس کے لیے اگر ہوا سے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آندھی چل رہی ہے اور وہ بیل بج رہا ہے، تو لاکھ کو مطلب وہی وہ کنڈا لگا وہ بج رہا ہے، ہل رہا ہے، تو آپ لاکھ سنتے رہیں لیکن آپ نہیں جائیں گے۔ تو کہہ رہے اگر یہ مصنف کریں اگر یہ دلالت ہوتی تو آپ کو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ وہاں پہ نہیں جا رہے ہیں، بتا دیں لا تکن دالۃ علی ما وضعت له المطرقہ، مطرقہ جس چیز کے لیے وضع ہے اس پہ دلالت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ خَطَرَ فِي ذَهْنِ سَامِعٍ، اگرچہ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب مطرقہ بجتا ہے تو انسان بلاتا ہے کسی کو، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی لیکن پھر بھی آپ وہاں پہ آپ نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ اس لیے کہ وجود مدلول کا کشف نہیں ہو رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم نے دلالت کے لیے معیار کیا رکھا ہے کہ دال سے مدلول کا کشف، اور یہاں پہ ہوا کے ہلنے سے مدلول کا کشف جو ہے وہ نہیں ہو رہا، بس عبارتیں زیادہ ہیں، مطلب وہی ہے تھوڑا سا ہے۔
وَهَكَذَا نَقُولُ فِي دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا بدون فرق. یہ جو مثال ابھی ہم نے آپ کو دی ہے مطرقے والی کہ یہی والی مثال بالکل جو ہے وہ الفاظ کا اپنے معنی کی دلالت میں آئے گا. سب سیم یہ وہی بات ہے. جیسے کیسے فَإِنَّ اللَّفْظَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ, جب لفظ جو ہے متکلم سے صادر ہوتا ہے عَلَى نَحْوٍ اس طریقے سے کہ يَحْرُزُ مَعَهُ أَنَّهُ جَادٌ فِيهِ غَيْرُ حَاصِلٍ, اس طریقے سے کہ متکلم جو ہے وہ جاد ہے, جدی بیان کر رہا ہے, مذاق نہیں کر رہا ہے. وَأَنَّهُ عَنْ شُعُورٍ وَقَصْدٍ, اور وہ شعور بھی سمجھ بھی رہا ہے, قاصد بھی ہے معنی کا. وَإِنَّ غَرَضَهُ الْبَيَانُ وَالْإِفْهَامُ, اور متکلم لفظ سے بیان و افہام کا بھی قصد کیے ہوئے. وَمَعْنَى إِحْرَازُ ذَلِكَ أَنَّ السَّامِعَ عُلِمَ ذَلِكَ, اور اس کا احراز کا مطلب کیا ہے کہ سامع جو کیا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ كَلَامُهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ دَالًا عَلَى وُجُودِ الْمَعْنَى, اس وقت کیا ہوگا, اس کا کلام جو ہے وہ دلالت کرے گا معنی کے وجود کے اوپر. ٹھیک ہے. اے وجودہ فی نفس المتکلم بوجود قصدی. دیکھیے فإن کلام یکون حینئذ دالا علی وجود المعنی, تو یہاں پر دال کون ہو گیا, مدلول کیوں کون سا ہو گیا, دال مثال طور پہ گھنٹی ہو گئی. نہیں, گھنٹی والی مثال ختم ہو گئی, ہم نے کہا کہ وہ اب وہاں پہ بات ہو گئی. اب کہنے اس پر آپ اس کا قیاس کیجئے جو حال مطرقے والا تھا, گھنٹی کے بجتے ہی کوئی شخص ہے جو آپ کو طلب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی حال یہاں پر لفظ اور معنی کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں یہاں پر دال کیا ہے, مدلول کیا ہے, اصل نہیں وہ لفظ ہے. کیا ہے لفظ, کیا ہے مثلا کہ لفظ ہے اصل. کوئی جو صدر من المتکلمین, جو متکلم سے صدر ہو رہا ہے وہی لفظ ہے, تو وہ کیا ہے, وہ دال ہے. اور مدلول کیا ہے, جو معنی مقصود لے رہے ہیں ہم لوگ, جو اس کا معنی ہے, معنی جو ہے کیا ہے وہ مدلول. تو یہ دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کوئی متکلم جو ہے وہ جاد ہوتا ہے, غیر حاضر ہوتا ہے, مقام بیان میں ہوتا ہے, قاصد ہوتا ہے, اور وہ کوئی لفظ کو ادا کرتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اس کو سننے کے بعد اس کے معنی کا بھی کشف ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اور جب معنی کا کشف ہو جاتا ہے تو بس یہی حال ہم نے وہاں پہ گویا کہ دلالت صادق آ گئی. دلالت ہم نے کیا کہا تھا کہ لفظ اس طریقے سے ہو, دلالت کیا ہے کہ اس طریقے سے ہو دال, کہ دال کے تصور سے, دال کے سننے سے مدلول کا کشف ہو جائے. یہاں پر لفظ کے سننے سے آپ کو معنی کا کشف ہو جائے. تو اس اور یہ چیز کہاں پہ ہو رہی ہے, ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ چیز صرف اور صرف تصدیقیہ میں ہو رہی ہے, تصوریہ میں نہیں ہو رہی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تصوریہ دلالت نہیں ہے, تصدیقیہ ہی دلالت ہے. واضح, ایک دم واضح. دیکھیے اب دیکھیں انشاءاللہ پھر سے. فَإِنَّ كَلَامُهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ کلام المتکلم, یکون حینئذ, یہ جو چاروں شرائط اگر موجود ہوں گے تو کیا ہوگا, دالن علی وجود المعنی, وہ دلالت, دیکھیے دالن یعنی یہ لفظ دلالت کرے کس پر, وجود معنی, تو یہ مدلول ہو گیا, وہ معنی کا وجود مدلول ہے. اے وجودہ فی نفس المتکلم, دلالت کرے گا متکلم کے نفس میں اس کے وجود کا, معنی کے, بے وجود قصدی, یعنی ایسا کہ معنی کا اس نے قصد کیا ہے متکلم نے. فیکون علم السامع بصدور الکلام منہ یستلزم علمہ بان المتکلم قاصد للمعنی. تو اب کیا ہے, اگر سامع جو ہے وہ, سامع کو علم ہو جائے کس چیز کا, اس چیز کا کہ کلام جو ہے وہ متکلم سے صادر ہوا ہے, تو صرف اس کا علم نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اس کا معنی کا بھی علم ہو رہا ہے. متکلم نے کیا چاہا, متکلم نے کیا اس سے مراد لی ہے اس کا بھی اس کو علم ہو جا رہا ہے. یہ لازمہ ہے لأجل ان یفہمہ سامع, تاکہ وہ سامع کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا. وبہذا یکون کلام دالا کما تکون طرق دالا, تو اس طریقے سے جو متکلم کا کلام ہوگا وہ کیا کہلائے گا, وہ دال کہلائے گا. جس طریقے سے وہاں پر مطرقے والی مثال میں آپ مطرقہ کو دال کہہ رہے تھے اور کوئی شخص ہے جو آپ کو طلب کر رہا ہے اسے مدلول کہہ رہے تھے, اس طریقے سے یہاں پر کلام متکلم وہ دال ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو معنی ہے وہ مدلول ہے. ٹھیک ہے. وَيَنْعَقِدُ بِهَذَا لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي مَعْنَى الموضوع, تو اس طریقے سے کیا ہوگا, کلام کا اس کے معنی موضوعہ میں جس کے لیے اس کلام کو وضع کیا گیا ہے اس میں کیا ہو جائے گا, ظہور ہو جائے گا. اور ظہور کیا ہوتا ہے, ظہور حجت. اب المعنى الذي اقيمت على ارادته قرینہ, یا پھر یہ کہ نہیں اس کلام میں نہیں معنی مجازی کو مراد لینا چاہ رہا, لیکن معنی مجازی کی مراد پر اس نے کیا کیا, قرینہ کو نصب کیا ہے. ٹھیک ہے, قرینے کے ساتھ کوئی اور معنی لینا چاہ رہے ہیں. لفظ اسد کہا متکلم نے, لیکن وہاں پر قرینہ یہ لگایا کہ رأیت اسدا یرمی, تیر چلا رہا ہے, یہ قرینہ ذکر کیا. تو اب یہاں سے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا, آدمی ہے, کوئی مرد شجاع ہے, کیونکہ یہاں پہ اس نے قرینے کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. وَلِذَا نَحْنُ, اس کو ختم کر لیں, بہتر ہوگا. وَلِذَا نَحْنُ عَرَّفْنَا الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ فِي الْمَنْطِقِ بِأَنَّهَا هِيَ كَوْنُ اللَّفْظِ بِأَبِي. اسی یہی وجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے علم منطق میں
دلالت لفظیہ کو جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کیا یا کون اللفظ بحالہ، کہ لفظ جو اس طریقے سے ہو کہ ینشأ من العلم بصدورہ، کہ اس لفظ کے صدور کے علم سے کیا نشو پائے من المتکلم العلم بالمعنی المقصود من، کہ اگر یہ علم ہو جائے کہ متکلم نے جو کلام کیا ہے، متکلم کے کلام کے صدور کے علم سے متکلم نے اس کلام سے کیا مراد لیا ہے وہ بھی علم ہو جائے آپ کو، وہ بھی آپ جان لیں، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں دلالت لفظیہ کہتے ہیں، دلالت کہتے ہیں۔ واضح؟ یہ کیا چیز دی ہے بیچ میں نمبر؟ پیج یہ مطلب یہ مطلب منطق کی جزء اول صفحہ نمبر 26 پہ یہ تعریف ملے گی آپ کو۔ کیا ہے کون اللفظ بحالت، دلالت لفظیہ کی تعریف کیا ہے کہ لفظ ہو اس طریقے سے ہو کہ ینشأ من العلم بصدورہ، بصدور اللفظ، کہ لفظ کے صدور کے علم سے، کہ متکلم سے یہ لفظ صادر ہوا ہے، اس کے علم سے اگر آپ یہ جان لیں کہ متکلم نے یہ لفظ کہا ہے تو اس کے جاننے سے آپ کو ایک اور چیز علم ہو رہی ہے، وہ کیا؟ جس طریقے سے آپ دھواں دیکھ رہے ہیں تو صرف دھواں کا آپ کو علم نہیں ہو رہا ہے، معنی کا بھی بلکہ آپ کو کیا، آپ کو آگ کے موجود ہونے کا بھی علم ہو رہا ہے۔ تو متکلم کے دلالت لفظیہ اسی کو کہتے ہیں کہ صرف لفظ کا علم آپ کو نہ ہو بلکہ لفظ کو سنتے ہی لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کا بھی علم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم مقام بیان میں ہے، جاد ہے، حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دلالت لفظیہ کہا گیا اسے۔ جی ومن ہونا سمی المعنی معنی، اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں معنی کو معنی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہاں کہ جو مراد متکلم ہوتا ہے آپ کو اس سے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، اے المقصود، یعنی جس کا قصد کیا ہے متکلم نے، من عناہ اذا قصدہ، اے یعنی من عناہ اذا قصدہ، یعنی اس کا معنی کیا، یعنی کیا مطلب اس کا قصد کیا متکلم نے، تو آپ لفظ کو سنتے ہی کیا کہتے ہیں اس کے معنی کا قصد رہتا ہے۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضَحَ هَذَا الْأَمْرُ، بات واضح انشاءاللہ؟ جی جی ہاں۔ ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ لہذا نحن عرفنا دلالت لفظیہ، تو یہ دلالت جو ہے لفظیہ کہاں سے آگئی؟ جب ہم نے وضعیہ، عقلیہ اور طبیعیہ کیا تھا، تین دلالت، تو یہ دلالت لفظیہ ہی کی تو قسمیں ہیں، تینوں لفظ کی صحیح۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ هَذَا الْأَمْرُ جَيِّدًا، کہنے کہ اگر آپ مطلب یہ بات اگر اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیں، دیکھیے یہاں تک واضح ہے نہیں واضح ہے؟ واضح۔ جی جی واضح۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ هَذَا الْأَمْرُ جَيِّدًا، اگر آپ اس بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ہم آپ کو ایک اور مثال سے سمجھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ اعتبر باللافتات، آپ اس کو اس سے سمجھیے کہ یہ جو وہ ہوتے ہیں علامتیں ہوتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، جو بورڈ ہوتا ہے اعلانات کا، ٹھیک ہے، آپ اس سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اعلان، ہاں، التی توضع فی ھذا الاصل دلالت علی ان الطریق مغلوق، ٹھیک ہے، بس کہہ دیا کہ اس پہ لکھا رہتا ہے نو انٹری، مثلا ایک بورڈ ہے اس پہ لکھا نو انٹری، مطلب کیا ہے کہ روڈ جو ہے بند ہے، اعلان ہے مثلا۔ وان لاتجاه الطريق الیمین ویسا، یا پھر ایک اور وہ بورڈ ہوتا ہے اس پہ ایرو بنا ہوتا ہے کہ دائیں جائیں، ہاں لیفٹ رائٹ والا، تو یہ سب جو اعلانات ہیں آپ اس سے چاہیں تو اس دلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سنیے، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرفين كان مقصودا لواضحها، کہہ رہے کہ یہ جو بورڈ ہوتے ہیں اگر یہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور منظم طریقے سے لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹا، اب جیسے لیفٹ والا اوپر کی طرف ہو تو اوپر تو کوئی گاڑی لے کے نہیں جا سکتا، تو یہ منظم طریقے سے ہو اور اپنی جگہ پر ہو، یعنی جہاں پر مڑنے کی جگہ وہاں پر کہا ہے کہ رائٹ مڑیے، تو ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بول نہیں رہا ہے، لفظ نہیں سن رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں سے ہم کو رائٹ بولنا ہے، نو انٹری کا لکھا ہوا ہے، کہہ نہیں رہا لیکن آپ کو اندر نہیں جانا ہے، بات ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یظہر منہ، تو اس لافتہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان وضعها لہدایت المستطرفین، ٹھیک ہے، کہ راستہ چلنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ وضع کیا گیا ہے اس کی ہدایت کے لیے، اور کانا مقصودا لواضح، اور یہ واضح کہ جس نے اس کو وضع کیا ہے، نو انٹری لکھا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس میں اندر نہ داخل ہو، بات واضح۔ فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اس طریقے سے موجود ہونا، ٹھیک ہے، روڈ پہ، تو کیا اس کا یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لکھے ہوئے رنگ دکھانا چاہ رہا کو نہیں، بلکہ وہ اس کا قصد یہ ہے کہ جو لکھا اس پر آپ عمل کیجیے، نو انٹری ہے تو اس میں نہ جائیے، دائیں مڑنا تو دائیں مڑیے مثلا، یقصد منها من غلق الطریق، راستہ بند ہے تو اس کے اویل اتجاہ، یا پھر دائیں مڑنا بائیں مڑنا، اس کو ٹھیک ہے جہت کو بتانے کے لیے۔ اما لیکن اگر یہی آپ جو لافتہ ہیں، اگر آپ کسی جو پینٹر ہے اس کے دکان پہ آپ دیکھیں اور اس پہ لکھا اس نے نو انٹری خوبصورت سے لکھ کے لگا رکھا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو سن کے آپ وہاں اندر نہیں داخل ہوں گے،
नो एंट्री लिखे हुए हैं या दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ये सारी चीज़ें वो एरो बना के लिख रखे हैं। फॉलो करेंगे। अम्मा लौ शाहदतुहा मतरूहतुन फी तरीक़ मुहमला, आपके बस यूं ही ऐसे ही रास्ते में बस यूं ही तो पड़ा हुआ है, कहीं रोड पे गिरा हुआ है, ठीक है। और इन दलकातिब, या फिर जो पेंटर है लेकिन उसकी दुकान पे रखा हुआ है, जो रस्म करता है, इसे नक्श खींचता है। फ़इन्नल मानल मकतूब यख्तुरु फ़ी ज़हनिल क़ारी, तो इसका माना तो जहन में आएगा आपको सुन के, नो एंट्री जब पढ़ेंगे तो माना समझ में आएगा, एरो देखेंगे दाएं का तो समझ में आएगा, लेकिन वलाकिन ला तकुनु दाल्लतुन इंदहु अला अन्न तरीक़ मग़लूक़ा, लेकिन आप इससे ये नहीं समझ में आएगा आपको कि रास्ते बंद है, कि रास्ता बंद है या आपको दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। बल अक्सर मा युफ़हम मिन ज़ालिका अन्नहा सतुज़अ लितदुल्लु अला हाज़ा बअद ज़ालिक। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या समझ में आएगा, ये बाद में से लगाया जाएगा। हाँ, ये अभी लिखा जा रहा है, आइंदा जो इसको लगाया जाएगा, ठीक है। ला अन्ना लहा दलालतुन फ़इलन, यानी क्या मतलब, यानी बिलकुवा ये दलालत हो सकता है लेकिन बिलफ़ेल फेल दलालत नहीं है। तो इस बात का खुलासा क्या हुआ इस सारे मिसाल का? मिसाल का खुलासा ये हुआ कि फ़कत गोया कि दलालत कब होगी, जब दलालत तस्दीक़िया, तसव्वुरिया जो दलालत असलन नहीं है। देखिए तसव्वुरिया क्या है, बिना लफ्ज़ के भी और बिना बताए हुए के भी, बिना दाल के भी आपको वजूद में आ सकता है। और जबकि हम दलाल किसे कहते हैं, दलाल उसे कहते हैं कि दाल इस तरीके से हो कि बदुल का मकसद। वस्सलामु अलैकुम। इसमें गौर कीजिएगा, थोड़ा अच्छी, मतलब ये इल्मी बहस है, दक़ीक़ है। हाँ।